ہوش و حواس کھونے سے پہلے اسے ایک چہرہ دیکھا تھا۔ وہ چہرہ اس نے زندگی میں دوسری بار دیکھا تھا، اور وہ چہرہ کیوں دیکھا تھا؟ اس کا ذہن اس وقت کچھ بھی سوچنے کی صلاحیت میں نہیں تھا۔ اس نے دھیرے سے آنکھیں کھولیں، لیکن یہ کیا؟ اسے ہر طرف اندھیرا دکھا۔ اس نے ہاتھ اٹھا کر آنکھ رگڑنی چاہی تو ہاتھ میں لگی کسی شے کی وجہ سے وہ ہاتھ نہ اٹھا سکی۔ حجاب، تمہیں ہوش آ گیا میرے بیٹے؟ ڈاکٹر ڈاکٹر تاثیر صاحب کو ایک کال وصول ہوئی تھی، ہسپتال سے، جنہوں نے حجاب کے ایکسیڈنٹ کی خبر انہیں دی۔ وہ تو فون پر دھماکے کی آواز سن کر اتنا خوفزدہ ہو گئے تھے کہ ان کا جسم حرکت کرنے سے قاصر تھا۔ اس کال کے آتے انہوں نے بے تابی سے فون اٹھایا۔ انہیں لگا تھا حجاب کا فون ہوگا، لیکن حجاب کے نمبر سے انہیں جس کی کال موصول ہوئی تھی ان کے ہوش اڑا گئی۔ وہ آمنہ اور اسامہ کو لے کر ہسپتال پہنچے، اور اب کب سے آپریشن تھیٹر کے باہر حجاب کے ہوش میں آنے کے انتظار میں تھے۔ بابا بابا لائٹ جلاؤ۔ وہ آنکھیں کھولے دائیں بائیں دیکھتی کسی روشنی کی تلاش میں تھی۔ یہ اندھیرا اس کی جان لیس رہا تھا۔ لائٹ جلاؤ بیٹے، تم، لائٹ تو جل رہی ہے۔ تاثیر صاحب کا دماغ میں یکدم دھماکہ ہوا۔ انہیں لگ رہا تھا وہ پاگل ہو جائیں گے۔ کیا ان کی بیٹی حجاب اب وہ نہیں رہی؟ کیا اس قوت سے محروم ہو گئی؟ یہ ان کا دل بار بار ان کے دماغ کی نفی کر رہا تھا۔ بابا مجھے نہیں دکھ رہا، بابا میں، وہ چلا رہی تھی، چیخ رہی تھی۔ ڈاکٹرز نے آ کر بامشکل اسے قابو کیا۔ نرس نے جلدی سے اسے نیند کا انجیکشن دیا، جس کی وجہ سے وہ واپس غنودگی میں چلی گئی۔ وہ میرے سامنے رو رہی تھی، تڑپ رہی تھی، اور میری بے بسی کی انتہا نہیں تھی۔ میں اس کے تڑپ تک محسوس نہیں کر سکا تھا۔ اس کے چلانے کی آواز سن کر میں روم میں آیا۔ تاثیر صاحب کے پیچھے کھڑا اسے دیکھنے کے انتظار میں تھا، لیکن اس نے مجھے نہیں دیکھا، نہ اپنے بابا کو۔ اس کی نظریں کسی ایک نقطے پر نہیں تھیں، وہ نہ جانے کس کو ڈھونڈ رہی تھی۔ ایک پل کو میرا دماغ سن ہو گیا۔ اگلے ہی لمحے اس کی چیخوں نے مجھے جھنجھوڑ دیا، جیسے پوچھ رہی ہو کیا ملا یہ سب کر کے؟ تم اس کے بندے کو آزمانے چلے تھے؟ کس نے تمہیں حق دیا کہ انسان کی زندگی کے ساتھ کھیل کھیلو؟ میں جو اپنے ماں باپ کی اصلیت پر نہیں رویا تھا، میں جو محبوب کے ٹھکرانے پر نہیں رویا تھا، آج پھوٹ پھوٹ کے رو دیا۔ میرے سامنے وہ چیخ رہی تھی، چلا رہی تھی۔ اسے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، اور میں بزنس ٹائکون جسے ایک دنیا کہتی ہے کہ کوئی چیز ایسی نہیں جو اس شخص کے پاس نہ ہو یا وہ خرید نہ سکے۔ میں اس وقت کچھ نہ کر سکا، نہ اس درد کو محسوس کر سکا، نہ اس اذیت کو جو وہ سہ رہی تھی۔ میں گھٹنوں کے بل بیٹھا، ہاتھوں میں چہرہ چھپائے بلکنے لگا، اور میرے سامنے میری زندگی بن پانی کے مچھلی کی طرح تڑپ رہی تھی۔ کمرے میں اچانک قدموں کی آواز آئی، جس کے کچھ دیر بعد وہ چیخیں آنا بند ہو گئی۔ کسی مہربان سائے نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ میں نے چہرے سے ہاتھ ہٹا کر سرخ سوجی آنکھوں کو اوپر اٹھا کر شخص کو دیکھا جس نے کچھ دیر پہلے مجھے یہاں سے جانے کے لیے کہا تھا۔ اٹھو، ان کی بھاری آواز سے لگ رہا تھا وہ بھی رونے والے ہیں۔ کس نے کہا مرد رویا نہیں کرتے؟ میں یکدم اٹھا، نظر سامنے اپنی بیوی کے بے خبر سوئے وجود پر پڑی۔ پاس ہی نرس اور ڈاکٹرز کھڑے تھے۔ تیزی سے قدم بڑھاتے میں واش روم میں چلا آیا، چہرے پر پانی کے چھینٹے مار کر بار بار ان آنسوؤں کو پانی کے ان قطروں میں چھپا کر ثابت کر رہا تھا، مرد رویا نہیں کرتے، نہیں رویا کرتے۔ لیکن یہ جملہ سوچتے ہی آنکھیں پھر بھیگ جاتی۔ میں کون ہوتا ہوں قسمت کا فیصلہ کرنے والا؟ میں نے کیسے اندازہ لگا لیا وہ میرے قدموں میں آ کر گرے گی؟ حاجی صاحب کے کہے وہ الفاظ میرے کانوں میں گونج رہے تھے۔ عورت کوئی بھی ہو، رشتوں میں ملاوٹ پسند نہیں کرتی۔ وہ جس سے بھی پیار کرے اس کی حرکات کو نظر میں رکھتی ہے، لڑتی ہے، جھگڑتی ہے، اپنے ہونے کا احساس دلاتی ہے، مگر شراکت کبھی برداشت نہیں کرتی۔ آج میں ایک بار پھر بکھر گیا، اور اس مرتبہ بھی سنبھالنے والا کوئی نہیں۔ میں ابراز حیات، میرا نام ابراز میرے ڈیڈ نے رکھا، جس کے معنی ہے اہم، خاص۔ میں سمجھتا تھا میں اپنے ماں باپ، اپنے ددیال ننیال میں خاص ہوں۔ اپنے نام کی طرح اپنوں کی زندگی میں میری ایک خاص اہمیت ہے، اور یہ سچ بھی تھا۔ میرے نانا رئیس خاندان کے اکلوتے بیٹے کروڑوں کی جائیداد کے مالک تھے، لیکن اس جائیداد کو سنبھالنے والا وہ وارث نہ تھا۔ یک کے بعد دیگرے 3 شادیاں بھی انہیں بیٹا نہ دے سکیں، اور ان کی تمام تر توجہ کا مرکز ان کی بیٹی فبیہہ رہی، جو کہ ان کی پہلی شادی سے ہوئی تھی۔ نانا نے اپنے لاڈ پیار سے انہیں اس حد تک بگاڑ دیا کہ کل وہ ان کے سامنے دھڑلے سے ڈیڈ کو لے آئیں۔ اپنی ضد، بدتمیزی اور غیر اخلاقی حرکتوں سے انہوں نے نانا کو بلیک میل کر کے آخر ڈیڈ سے شادی کر لی۔ آئے دن موم کے افیئرز اخباروں کی شان ہوتے، اور نانا کی بنائی عزت پل بھر میں مٹی میں مل گئی۔
تنگ آ کر انہوں نے یہ شادی کروائی۔ نانا کے سرکل میں آج بھی ایسی فیملیز تھیں جو اس کروڑپتی باپ کی بیٹی کو اپنے گھر کی عزت بنانا چاہتے تھے، لیکن موم پر ڈیڈ کے عشق کا ایسا بوجھ چڑھا تھا جو آج تک نہ اتر سکا۔ آج تک موم کے خلاف ڈیڈ ایک لفظ برداشت نہیں کرتے، لیکن دادوں کے سامنے وہ بھیگی بلی بن جاتے۔ آج تک وہ اپنے کپڑوں سے لے کر جوتے تک موم کی پسند کی گئی برانڈ سے منگواتے ہیں۔ آخر کیوں نہ منگوائیں، عزت دار زندگی چھوڑ کے غلامی چھوڑ کر بیٹھے ہیں۔ لیکن کیا یہ محبت تھی، عشق تھا، یا نفس کی غلامی؟ یہ وہ کہانی ہے جو دادی نے بچپن میں سنائی، اور میں نے موم کو، جنہوں نے جھوٹ قرار دے کر مجھے سمجھایا تھا، ساس سے بہو کی نیکی سنی ہے۔ یہ میری موم کے الفاظ تھے۔ اس دن کے بعد میں نے کبھی دادوں سے موم کا نہیں پوچھا، نہ موم سے دادوں کا، بس ڈیڈ سے سنا جو موم کے لیے کہتے، شی از مائی لائف۔ ہماری پسند کی شادی تھی جس سے کوئی راضی نہ تھا۔ جب ڈیڈ سے پوچھتا تب وہ یہ کہتے میں 9 سال کا تھا، بس اپنے ماں باپ کی لو سٹوری میں انٹرسٹ تھا، تو سب سے پوچھتا یہ باتیں وقت رہتے میں بھول گیا۔ میں نے جب ہوش سنبھالا خود کو ڈیڈ کے قریب پایا۔ ہی واز مائی آئیڈیل پرفیکٹ بزنس مین، جنہوں نے گھر کے ساتھ باہر کی دنیا میں بھی ایک نام بنایا۔ انہوں نے مہوش اور میری ہر خواہش پوری کی، چھوٹی سے چھوٹی چیز لا کر دی، سب کچھ دیا، ہنسی ہمارے ہونٹوں سے جدا تک نہ ہونے دی، بس نہ دے پائے تو ٹائم۔ لیکن مجھے ان سے گلہ نہیں تھا، میں ہمیشہ یہی سمجھتا رہا وہ ہمارے لیے دن رات ایک کر کے محنت کر کے کماتے ہیں تاکہ ہماری خواہش پوری کر سکیں۔ موم پورا دن ہمارے ساتھ گزارتی ہیں، چھوٹی سے چھوٹی چیز پر توجہ دیتی، ڈانٹتی، پیار کرتی، اپنی نگرانی میں ناشتہ کرواتی، لیکن ڈنر رات کے ہوتے ہی میرے موم ڈیڈ ایسے بدل جاتے جیسے ہمیں گود لیا ہو، ہم ان پر بوجھ ہیں، ہمیں ملازموں کے حوالے کر کے نہ جانے کہاں چلے جاتے۔ خیر میں اپنی زندگی میں خوش تھا، میرے پیرنٹس لونگ تھے اور کیا چاہیے تھے پرسکون زندگی۔ ڈیڈ اکثر چھٹیوں میں مجھے اور مہوش کو گاؤں بھیجتے، جہاں دادا دادی کا پیار ہماری اہمیت جگاتا۔ میری دادا دادی مجھے ہاتھوں کا چھالا بنا کر رکھتے، مجھے اپنے سامنے دیکھ جہاں دادا دادی خوشی سے بے قابو ہو جاتے، وہیں میری چچیاں مجھے کھا جانے والی نظروں سے گھورتیں، کیونکہ میرے کسی چچا کے یہاں بیٹا نہیں ہوا، میں اپنے خاندان کا واحد سہارا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ مجھ جیسے عام انسان کو سب نے خاص بنا دیا، چاہے وہ میرے دادا دادی ہوں یا نانا۔ دادی کی محبت کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ بیٹا تو ویسے ہی دادی کے قابو میں نہیں تھا، لیکن کہتے ہیں نا اولاد سے زیادہ اولاد کی اولاد عزیز ہوتی ہے، وہی تھا۔ ہمارے وہاں آتے ہی دادی باقی بچوں کو بھول کر صرف ہماری خاطرداری میں لگ جاتی۔ وہاں گھر میں دادی کی حکومت تھی اور دادا سیاستدان تھے، گاؤں کا چھوٹا بڑا آدمی ان کی عزت کرتا۔ دادا سیاست میں اس حد تک مدغم تھے کہ اولاد کو نیکی اور برائی کا فرق سمجھانا بھول گئے، یہاں تک کہ اولاد سے اس قدر غافل ہو گئے کہ گھر کی عزت کب بکی ان کو کانوں کان خبر نہیں ہوئی۔ لیکن میرے معاملے میں وہ مجھ پر جان چھڑکتے، سب کو بتاتے یہ میرا وارث ہے، میرے جگر کا ٹکڑا۔ وہاں سب کی نظریں مجھے احترام سے دیکھتی جیسے میں ان کا مالک ہوں۔ وہیں ان دنوں میری اکلوتی پھپھو اچانک سے بیٹی اور شوہر کے ساتھ ہمیشہ اکیلے ماں کے گھر آ کر بیٹھ گئی۔ پھپھو کو دیکھ کر مجھے حیرت ہوتی، وہ 5 وقت نمازی ایک عبادت گزار خاتون تھیں، اور ان کا شوہر فہیم احمد غلیظ نظروں سے گھر کی عورت کو گھورنے والا ایک ہوس پرست مرد۔ اس وقت میں 13 سال کا تھا، میری ہمت نہیں تھی گھر کے داماد کے خلاف کچھ کہوں یا اس کی عقل ٹھکانے لگاؤں۔ جب تک اس کی نظریں چچیوں پر تھی میں خاموش رہا، لیکن جب اس کی گندی نظر مہوش پر پڑی میرا ضبط جواب دے گیا۔ میں نے ڈیڈ کو کال کر کے ڈرائیور کو بلایا اور شہر آ گیا۔ اس کے بعد سے جب موم ڈیڈ نے جانے کا کہا میں نے انکار کر دیا، اور اس انکار سے سب سے زیادہ خوشی موم کو ہوتی، کیونکہ انہیں دادی سے سخت چڑ تھی، جو موم کے کپڑوں رہن سہن کو ناپسند کرتی تھی۔ میں اپنی زندگی میں خوش تھا کیونکہ میں خاص تھا، میرے ٹکر کا کوئی نہیں تھا، نہ مجھے ٹھکرانے والا۔ لیکن سب سے پہلے مجھے اس خاص لفظ سے اس دن نفرت ہوئی جب میں نے خود کو اکیلا محسوس کیا۔ میں بورڈ ایگزامز کی تیاری کر رہا تھا، ڈیڈ کے کچھ دوست اپنی بیویوں کے ساتھ ڈنر کرنے یہاں آئے ہوئے تھے، مہوش اپنے روم میں سو رہی تھی۔ میں پڑھائی کر کے بور ہو گیا تھا تو نیچے کا ایک چکر لگایا، ڈیڈ کے سب دوستوں سے خوش اسلوبی سے ملا۔ ڈیڈ نے فخر سے وہاں میری ذہانت کی تعریف کی، وہ آج بہت خوش تھے۔ اس خوشی کی وجہ مجھے تو معلوم نہ تھی، لیکن دل سے نکلی دعا ایسی خوشیاں انہیں بار بار نصیب ہوں۔ لیکن مجھے پتہ ہوتا وہ خوشی میرا وجود مٹا دے گی، میں اپنے باپ کی دولت پر لعنت بھیجتا۔ کچھ دیر ان کے ساتھ بیٹھ کر میں وہاں سے اٹھ کر روم میں چلا آیا۔
نہ جانے رات کا کون سا پہر تھا کہ میں نیند سے بیدار ہوا۔ شاید پڑھتے پڑھتے میری آنکھ لگ گئی۔ میں اٹھا، میرے قدم کچن کی طرف رواں تھے کہ مجھے موم کی خوبصورت ہنسی سنائی دی۔ میری آنکھوں میں جہاں خوشی سے چمک ابھری وہیں ہونٹوں پر مسکراہٹ۔ میری موم ماں کم، میری دوست زیادہ تھیں۔ میں سمجھ گیا ڈیڈ نے انہیں کوئی سرپرائز دیا ہوگا۔ اکثر ڈیڈ کے یونیک سرپرائزز سے وہ خوش ہوتی، اپنی دوستوں کو دکھاتی پھرتی۔ میں خوشی سے اس ہنسی کے تعاقب میں گیا، لیکن اپنے آنے پر جہاں مجھے پچھتاوا ہوا وہیں موت کی شدت سے میں نے دعا کی۔ موم بلیک بیک لیس ساڑی میں ڈیڈ کے دوست کے ساتھ تھیں۔ وہ موم کو کھینچتے ہوئے اس روم میں لے جا رہے تھے جو اکثر مہمانوں کے یوز میں ہوتا، اور موم وہ خوش تھیں۔ کمرے کا دروازہ کھولتے ہی وہ اندر گئے اور میری موم کو جھٹکے سے کھینچ کر اندر کیا، اور جس طرح ٹھاک کی آواز سے وہ دروازہ بند ہوا، اسی طرح میرے دل کا دروازہ میری ماں کے لیے ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا۔ میں نے منہ پر ہاتھ رکھا، میری حالت خراب ہو رہی تھی۔ میں بالکنی کی طرف دوڑا، میری الٹیاں رکنے کا نام نہیں لے رہی تھیں۔ میں پاگل ہو رہا تھا، میرا دل پھٹ رہا تھا، نہ مجھے رونا آ رہا تھا، نہ مجھے میری ماں سے نفرت ہو رہی تھی۔ میں بے حس ہو چکا تھا۔ میری ماں کی ہنسی نے میرے احساس کو رون ڈالا۔ میں بے حس بن گیا۔ راضی، کیا ہوا مائی بوائے؟ میرے کھانستے کی آواز سن کر ڈیڈ جو کچن کے پاس والے روم میں تھے باہر آئے۔ ان کی آنکھیں لال تھیں اور آواز میں لڑکھڑاہٹ۔ ڈیڈ موم، میں نے خون آلودہ آنکھوں سے انہیں دیکھتے کہا۔ الٹوں کی وجہ سے میری آنکھوں میں گرم پانی جمع ہو چکا تھا۔ یہ پانی موم کی وجہ سے نہیں بلکہ اس حرکت کی وجہ سے ہے جس کی وجہ موم تھی۔ کم آن چل مائی بوائے۔ میرے ڈیڈ سب سمجھ گئے۔ انہوں نے عام سے لہجے میں کہا جیسے کچھ ہوا ہی نہیں، اور اس دن میرے آئیڈیل کا بنا بت چکنا چور ہو گیا۔ میرے ڈیڈ کا چل مائی بوائے کہنا مجھے ان سے نفرت کرا گیا۔ اس کے بعد ہاتھ میں تھامی شراب انہوں نے زبردستی میرے منہ میں انڈیلی۔ میں 17 سال کا نوجوان لڑکا اپنے باپ کے ہاتھوں نشے میں مبتلا ہوا۔ وہ ہنسے زہر میرے کان میں انڈھیلا۔ چھوٹی باتوں سے پریشان نہیں ہوتے، مزہ چکھو اس کا۔ وہ شراب کی بوتل میرے ہاتھوں میں تھما کر چلے گئے اور میں نے ان کے جاتے ہی ایک اور لمبی سپ لی۔ میرے رگ رگ میں نشہ سا دوڑنے لگا۔ وہ غم جو تھا اب یاد بھی نہ رہا۔ غم تھا بھی، کون سا غم؟ مجھے یاد نہیں آیا۔ میں لڑکھڑاتے قدموں سے بمشکل اپنے کمرے تک پہنچا اور پوری بوتل خالی کر کے بیڈ پر لیٹ گیا۔ مجھے یاد ہے غنودگی میں جانے سے پہلے میرے ہونٹوں پر خوبصورت مسکراہٹ تھی، جو ثبوت تھا میری اذیت کا کہ میں کھوکھلا ہو چکا ہوں۔ اس واقعے کے بعد میں اپنے موم ڈیڈ سے دور ہو گیا۔ میری موم میرے بال بھی سنوارتی، میں ان کا ہاتھ جھٹک کر گھر سے ہی نکل جاتا۔ ڈیڈ سے بھی اب دور رہتا۔ وہ پاس آتے تو ایک زخمی نظر سے انہیں نوازتے کمرے میں بند ہو جاتا۔ اس رات کے بعد میں نے ہر چیز پر غور کیا، میری ماں ہی نہیں باپ بھی۔ یہ امیر لوگ عزت بیچ کر وہاں اپنے محل بنواتے ہیں جہاں کھوکھلے لوگ رہتے ہیں جن کا دل اندر سے مر چکا ہوتا ہے۔ مجھے ایک بات ہمیشہ عجیب لگتی، جس عورت کے پاس تفصیل لینے جاتا وہ ایک دوسرے سے میلوں دور لگتی۔ میرے ماں باپ کی محبت کی داستان سب نے اپنے الفاظوں میں سنائی، جس کا میں نے ایک الگ رخ بنا کر اپنے ذہن میں فیڈ کیا جو سچائی سے بالکل مختلف تھا۔ دادو ہوں یا موم یا چچیاں سب اپنی زبان بولتی۔ اصل حقیقت مجھے نانا کے گھر پتہ لگی، ان کے ڈاکومنٹ سے۔ ہم دونوں اکثر کیرم کھیلتے، ہر سنڈے میں ان کے گھر جاتا۔ وہی دن تھا جب پتہ لگا میرے نانا بھی انہی لوگوں میں سے ایک تھے جس نے بیوی کی عزت بیچ کر یہ دولت کمائی اور ساری زندگی یہ دولت کمانے والا بیٹے کے لیے روتا رہا۔ میں اس وقت ہنسا تھا، میری کھوکھلی ہنسی اس ویرانے میں گونج رہی تھی۔ جس شخص نے تباہ کیا، اپنا پیسہ کمایا، آج وہ دوسروں کی زندگیاں تباہ کر کے اب پچھتا رہا۔ جب ماں باپ آگے تھے تو بچے کہاں پیچھے رہتے۔ نانا کی ایک ایک ڈیلنگ کی پوری خبر تھی اس فائل میں، ساتھ اس آدمی کا نام جس کی عزت کا جنازہ نکال کر نانا نے یہ ڈیل فائنل کی۔ موم کی رپورٹس میرے ہاتھ لگیں۔ میری پیدائش سے 3 سال قبل ان کا ابارشن ہوا تھا۔ میرے اندر احساس تھا، کہاں جو رپورٹس دیکھ کر کچھ محسوس ہوتا۔ میں بے تاثر چہرے کے ساتھ ایک سے ایک دردناک راز اپنے دل میں حفظ کر رہا تھا۔ میرے ہاتھ ڈیڈ کے کچھ پیپرز لگے۔ ڈیڈ نانا کے ایک عام امپلائی تھے۔ یقیناً وہ شادی اسی راز کو چھپانے کے لیے کروائی گئی تھی۔ محبت، عشق، کیا کیا کہانی نہیں سنائی دادوں نے اپنوں نے، اور نکلا کیا؟ دولت کی پجاری۔ نم آنکھ سے ایک آنسو ٹوٹ کر اس کاغذ پر گرا جس نے میرے اندر کے حیوان کو جگایا۔ نانا نے 75% پراپرٹی میرے نام کی، باقی ڈیڈ کے۔ اب کوئی شک نہ تھا، عزت بچانے کے لیے دولت کا سودا کیا۔ فائدہ جب انسان کی اپنی نظروں میں کوئی عزت نہ ہو۔ میں اس کاغذ پر تھوکتا ہوا، اسے پیروں تلے رونتا ہوا وہاں سے نکل آیا۔ میرے ڈیڈ میرا بدلتا رویہ دیکھ پریشان ہوتے تھے۔ میں ان کے دھڑلے سے جواب دیتا اور اس دن میرے ہاتھوں ان کی ایک اور کمزوری لگی۔ راضی، کیا حرکت ہے؟
दादों के पास क्यों नहीं जा रहे? महविश को भी ले जाओ, देखो वो दिन रात तुम्हें याद करती हैं। सो वॉट? मेरा पुरसुकून जवाब उन्हें गुस्सा दिला गया। एक माह से वो मेरी बेतनाई देख रहे थे। शट अप, कल तुम जा रहे हो एंड दैट्स फाइनल। उनकी गरजदार आवाज़ ने मेरा दिमाग गर्म कर दिया। मैंने पास पड़े डाइनिंग टेबल पर रखी चूड़ी उठाकर कलाई पर रखी। मेरी हरकत देख डैडी तीर की तेज़ी से अलर्ट होकर मेरे करीब आए। बस उसके बाद से उन्होंने मुझे किसी चीज़ के लिए फोर्स ना किया। मैं अपने आप में सुलगने लगा। बस दोस्त थे मेरे जिनके साथ बैठकर ज़िंदगी पुरसुकून लगती। लेकिन तन्हाई में अक्सर रात को डैड के रूम से शराब की बोतल ले आता और घंटों बैठकर उससे सुकून तलाश करता। एक दो बार मॉम मुझसे हमदर्दी जताने आई। मैं घर से ही निकल गया। माँ थी, उसके बाद से कभी मुझसे कुछ ना कहा, इस डर से कि बाहर ना चला जाऊं। घर में हूँ तो उनकी नज़रों के सामने रहता तो हूँ। उसके बाद से घर में ये बेहयाई का सिलसिला भी बंद हो गया। लेकिन इंसान अपनी फितरत से कब बदला है? तो ना मियाँ बीवी अक्सर रातों में गायब रहते। लेकिन अब तो मुझे फ़र्क भी नहीं पड़ता। मैंने इंटरमीडिएट के रिज़ल्ट के बाद यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया। इस दौरान काफ़ी लड़कियों से दोस्ती हुई, लेकिन किसी को भी खुद से करीब ना किया। ना यूनिवर्सिटी का ऐसा माहौल था कि लड़के लड़कियां हाथों में हाथ लिए घूमें। इस दौरान मैं कोशिश करता महविश भी मॉम डैड की सच्चाई से अनजान रहे। हर किसी में हिम्मत नहीं होती कि निशान के होते हुए ज़ख्म को छुपाए। मेरी दोस्ती डैड के सर्कल के कुछ लड़के लड़कियों से जो उनके दोस्तों के बच्चे थे, उनसे मुलाकात घर की ही एक पार्टी में हुई। वो मेरी तरह ही थे, खोखले, लेकिन नहीं, वो खुश थे। शायद हकीकत को जल्द ही एक्सेप्ट कर गए थे। अब समझ आई डैड की पार्टी रखने की वजह। अपने जैसों से दोस्ती, मेरी सोच यकीनन सच थी, क्योंकि इस दिन वो सब खुद मेरी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे थे, जिनमें से महक और अरसलान और अब्रिश भी एक थी। जिंदगी बस गुजर रही थी जब तक वो नहीं थी। उसके आने से हलचल मची। वो मुझे मुख्तलिफ नहीं लगती थी। मेरी सोच ने उसे मुख्तलिफ बनाया था। उसी मनुष्य में धुत था। मेरी एक छोटी सी गलती ने उसके अंदर गलत फहमी का पहाड़ पैदा कर दिया। वो दिन मुझे आज तक नहीं भूला। कॉन्वोकेशन डे था, जिस दिन हम दोस्तों ने खूब जश्न मनाया था। यूनी से आकर मैं क्लब चला आया, जहाँ पर अब्रिश और अरसलान के ग्रुप ने मुझे घेर लिया। ट्रीट दो। उस ट्रीट के चक्कर में मेरी हालत ख़राब हो गई। जश्न मनाने में इस कदर मदहोश था कि कितनी शराब की बोतलें हलक में उतारी अंदाज़ा न रहा। अब्रिश मुझे घर तक छोड़ने आए, लेकिन उस दिन नशे के ने मेरा दिमाग मौफ कर दिया। न जाने कैसी तलब थी कि मैं ज़िद करके अब्रिश को अपने साथ घर के अंदर ले आया। मेरा इरादा वही था जो हर हवस परस्त मर्द का होता, और अब्रिश मेरी इस तलब से अनजान नहीं थी। वो शायद मेरी ज़िंदगी का पहला ऐसा गुनाह था। इससे पहले ये सोच मेरे दिल में कभी नहीं आई। होश में मेरी औरत से नफ़रत मुझे उसके पास जाने नहीं देती, लेकिन उस दिन नशे ने मुझे हरा दिया था। हाँ, वो नशा था जिसने हर गुनाह और सवाब का फ़र्क पहचान मेरे दिमाग से मिटा दी। लेकिन अंदर आते ही मैंने पहली बार उसे अपने घर में देखा था। ना उस घर में महविश दुपट्टा पहनती थी, ना मॉम। मैं मदहोशी के आलम में पिलर के पीछे पीछे वजूद की तरफ खींचता चला गया। मेरे दिल को सुकून तब मिला, करार तब आया जब मैंने उसकी आंखों में अपने लिए डर देखा, और वो मेरी ज़ुबान से अपना नाम सुनने के बाद रही सही जान भी उसकी निकल गई। मुझे नशे में इल्म नहीं था कि मैं क्या कर गया। ना मेरी वो हंसी मेरे होश में रहने की गवाह थी, ना वो हरकत। मैं उसका नकाब हटाना नहीं चाहता था। मुझे उस वक़्त खुद का होश नहीं था। उसे क्या याद करता। अगले दिन अब्रिश के मुंह से रात का लफ्ज़ सुनकर मैं हैरान रह गया। अपनी कलाई देखी जहाँ पर हल्का सा ब्लेड का कट था। लेकिन उस दिन अजीब बात यह हुई, मैं अपनी ज़िंदगी का पहला गुनाह करने जा रहा था, हराम रिश्ता बनाने जा रहा था, लेकिन उसकी आमद ने मुझे गुमराही में जाने से बचा लिया। मैं खुद हैरान था उस दिन कैसे नफ्स पर काबू पा लिया। इस वाक़े के बाद मैं हिजाब तासीर को भूल ना सका। वो मेरे ज़हन पर सवार नहीं थी, लेकिन महविश जो अक्सर अपनी दोस्तों का जिक्र करती और मैं बेदिली से सुनता, अब पूरे कान खोल कर हिजाब तासीर से मुतल्लिक एक एक बात सुनता। राज़ी उसे पता नहीं क्या हो गया कि अचानक चली गई। खाना भी नहीं खाया, बहुत डरी हुई थी। महविश नॉर्मली कल रात की बात चिप्स खाते हुए बता रही थी, और मैं ट्रेडमिल पर खड़ा पसीने से शराबूर रनिंग में मगन गौर से उसे सुन रहा था। आखिर जिक्र जो हिजाब तासीर का था, ये नाम न जाने क्यों इतना अट्रैक्ट करता। हिजाब, मेरे लबों ने बेआवाज़ जुम्बिश की। मैंने ट्रेडमिल को ऑफ करके पास पड़े टॉवल से पसीना पोंछा। उस वक़्त अक्सर मैं जिम में होता और महविश आकर मुझसे दिन भर की बातें उसी वक्त करती। महविश को मैंने खुद से बेहद करीब किया था। मैं नहीं चाहता था एक और अमीर बाप की बिगड़ी बेटी इस घर से निकले, क्योंकि माँ बाप का गहरा असर औलाद पर पड़ता है। मिसाल मेरे साथ मेरी मॉम की ही मॉम को उनके बाप ने बिगाड़ा। मुझे मेरे बाप ने सुकून का हल बताकर अंधेरी गलियों में भटका दिया, जहाँ मैं आज तक सुकून की तलाश में भटक रहा हूँ।
MBA یہیں سے کر سکتی ہو، ضروری نہیں باہر جا کر کرو۔ ڈیڈ نے میرے دبئی جانے کا سن کر ہی دانت پیسے۔ وہ اچھی طرح جانتے ہیں وہ مجھے فورس نہیں کر سکتے۔ میں اس وقت جانے کی تیاری کر رہا تھا۔ صبح 5 بجے کی میری فلائٹ تھی۔ ڈیڈ کو جیسے ہی اپنے مینیجر کے ذریعے میرے جانے کا پتہ لگا وہ مجھ سے لڑنے میرے کمرے میں چلے آئے۔ مشورہ نہیں مانگا، بتایا ہے کل جا رہا ہوں۔ میں نے سکون سے جواب دے کر انہیں آگ بگولا کر دیا۔ تمیز سے بات کرو، ایسا کیا کیا ہے میں نے جو میرے سر پر سوار رہتے ہو؟ ڈیڈ نے اپنی عادت کے مطابق قریب ہی ڈریسنگ پر رکھا پرفیوم غصے سے دیوار پر دے مارا۔ عزت کا جنازہ نکالا ہے ڈیڈ؟ میں تھا تو ان کا بیٹا، ہاتھ میں پکڑی شرٹ جو سوٹ کیس میں ڈالنے لگا تھا غصے سے پٹکی۔ آپ نے میری موم کو سدھارنے کے بجائے انہیں سونے کے انڈے دینے والی مرغی بنا دیا۔ ایسی کون سی بھوک ہے جو مٹتی نہیں، کون سا لالچ ہے جو ختم نہیں ہوتا؟ میری چیخیں اتنی بلند تھی کہ کمرے کی در و دیوار کانپ اٹھی۔ میں اکیلا نہیں ہوں، ان سے جا کر کیوں نہیں پوچھتے؟ اور تمہاری موم کے میں نے سر پر بندوق رکھ کر نہیں کہا تھا، وہ خود راضی ہوئی تھی۔ یہ پیسہ ہے ہی بڑی ذلیل چیز، غریب امیر بننے کی لالچ میں کماتا ہے اور امیر امیر سے امیر تر بننے کی لالچ میں۔ یہ بھوک نہ مٹتی ہے نہ ختم ہوتی ہے، اور تمہاری موم بھی انہی میں سے ایک ہے، سرد لہجے میں کہہ کر انہوں نے اپنا دفاع کیا۔ سلام ہے آپ جیسے شوہر پر، آپ کی تعریف میں یقین جانے الفاظ نہیں ہے میرے پاس۔ نو ڈونٹ یو ڈیئر ٹو انٹرفیئر ان مائی میٹر، اور نہ مجھے روکنے کی کوشش کرنا۔ وہ چلاتے رہے، میں انسنی کرتا پیکنگ کر کے ایئرپورٹ پہنچا۔ میرے کچھ چنی فیلوز بھی وہیں سے MBA کرنے میرے ساتھ جا رہے تھے، جن میں ایک میرا جگری دوست عاصم بھی میرے ساتھ تھا۔ میرے باہر آنے کا مقصد صرف گھر سے دور رہنا تھا، اس ماحول سے دور رہنا جہاں کی در و دیوار مجھے وحشت میں مبتلا کرے۔ یہاں آنے سے پہلے میں ایک آخری دھمکی اپنے ڈیڈ کو دینا بھولا نہیں تھا۔ میرے پیچھے اگر میری بہن کے ساتھ کوئی کھیل کھیلا تو یاد رکھیے گا صرف جنازے اٹھیں گے اس گھر سے۔ اتنا گرا ہوا سمجھتے ہو کہ میں اپنی ہی بیٹی؟ ڈیڈ کو مجھ سے ایسی بات کی امید نہ تھی۔ ان کا چہرہ غم و غصے کی شدت میں سرخ پڑ گیا تھا، لیکن اگلے ہی لمحے میرے جواب نے انہیں فراموش کر دیا۔ مرد کی عزت کا پتہ اس کے گھر کی عورت سے چلتا ہے۔ ڈیڈ کے چہرے پر ایک سایہ سا لہرایا تھا۔ میں انہیں اس عالیشان محل میں تنہا چھوڑ کر امریکہ چلا آیا۔ لوگ اپنے گھروں میں سکون ڈھونڈتے ہیں، میں پرائے ملک میں سکون کی تلاش میں بھٹکتا رہا۔ یہاں 3 سال میں نے صرف تنہائی، اذیت، ڈگری اور لاتعداد دوست پائے، دوست بھی ایسے جو دل کا حال کھول کر بیٹھ جائیں۔ میں اس دن خوش تھا، سب نے مل کر میرا برتھ ڈے سیلیبریٹ کیا۔ یہ سرپرائز عاصم کی طرف سے تھا۔ میں بات بات پر ہنس رہا تھا۔ صبح سے ہی موم، ڈیڈ، مہوش اور فرینڈز کی کال موصول کر کے برتھ ڈے وشز لے رہا تھا۔ میں دوستوں کے ساتھ بیٹھا حرام سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ ساتھ ہی ایک مسلم دوست بیٹھا تھا، اس کی نظریں کافی دیر سے مجھ پر ٹکی تھیں۔ اس نے جھک کر میرے کان میں نہایت دھیمے لہجے میں کہا، تمہاری مسکراہٹ کھوکھلی ہے۔ میری مسکراہٹ کچھ اور گہری ہو گئی۔ میرا وجود بھی کھوکھلا ہے۔ میں نے ایک اور سپ لیا اور جنی جو کہ کب سے مجھے بلا رہی تھی اس کا ہاتھ پکڑ کر ڈانس فلور کی طرف چلا گیا۔ اللہ تمہیں سکون دے، اس کی آواز نے میرا دور تک پیچھا کیا۔ ڈگری مجھے MBA کے 2 سال مکمل ہوتے ہی مل گئی، لیکن میں یہاں سے گیا نہیں۔ میرا دل نہیں چاہ رہا تھا اس گند میں جاؤں، نہ جانے میں جہاں اور کتنا بھٹکتا کہ دادو کی کال نے میرے دل کو ایک عجیب سی امید دلائی۔ دادو میں نہیں آ سکتا، میرا ایئر بیگ ہو گیا، اب مزید 2 سال اور لگیں گے۔ میں نے بس جان چھڑانے کے لیے ایئر بیگ بولا تھا، لیکن مجھے کیا پتہ تھا یہ لفظ مجھ پر ہی بھاری پڑ جائیں گے۔ ہیں یہ مووا ایئر بیگ کون ہے جس کی وجہ سے تو تم نہیں آ سکتے؟ دادو بھی کہاں پیچھا چھوڑنے والی تھی۔ میرا سسر ہے دادو، میں چڑ گیا ان کے سوال پر، لیکن مجھے کیا معلوم تھا میں نے اپنے پیروں پر خود کلہاڑی ماری ہے۔ تو نے وہاں شادی کر لی نا؟ کون ہے وہ چڑیل؟ میں ٹانگیں توڑ دوں جو میرے بچے پر حکم چلا رہی ہے۔ دادو تو آگ بگولا ہو گئی۔ آخر موم کی صورت میں ایک فرما بردار بہو جو انہیں ملی ہے تو دوسری کہاں ہضم ہوتی؟ دادو کوئی نہیں ہے، میں مذاق کر رہا تھا، اگلے سال پکا آؤں گا، اب میں رکھتا ہوں، بائے۔ میں بس جان چھڑانا چاہتا تھا۔ روک، اگلے سال نہیں، کل تک آ، میں نے میلاد بھی رکھوایا ہے، پھر میں گاؤں چلی جاؤں گی۔ نہ جانے کیوں دادو کی بات سن کر میرا مردہ دل جی اٹھا تھا۔ پچھلی دفعہ بھی میلاد میں وہ آئی تھی اور اب کی بار بھی۔ ہاں وہ آئے گی، حالانکہ وہ لڑکی مجھے یاد بھی نہیں، بس دن میں کبھی اس کا عکس میری آنکھوں کے سامنے لہرا جاتا، لیکن پھر بھی اس کے ذکر پر ایک عجیب سی کیفیت ہوتی جسے سمجھنے سے میں خود قاصر ہوں، اور نہ جانے کیوں یہ یقین ہے مجھے اس پر کہ وہ آئے گی۔ میں یہاں آیا سکون کی تلاش میں تھا، لیکن لگتا ہے پل پر بے چینی حد سے زیادہ بڑھ رہی ہے۔ اب میں تنگ آ چکا تھا، 1 سال یہاں رہ کر خود کو اذیت ہی دی ہے اور کیا کیا ہے۔ پھر وہ حجاب، ایک دفعہ وہاں جانے میں کیا ہے؟ دل چاہا تو واپس لوٹ آؤں گا۔ مجھے لگ رہا تھا میں روبوٹ بن چکا ہوں، دل و دماغ الگ حکم چلا رہے تھے، میں نہیں جانتا کیسے۔ بس میں نے کل کی سیٹ کنفرم کرائی، اس کے بعد کئی بار میرے دماغ نے اکسایا، نہ جا، وہاں کچھ نہیں ہے، لیکن دل نفی کرتا رہا، وہیں تو سب کچھ ہے۔ دل و دماغ کی کیفیت میں الجھتا میں پاکستان کی سرزمین پر آن پہنچا۔
مجھے پہنچتے پہنچتے کافی دیر ہو چکی تھی، میلاد ختم ہو چکا تھا۔ مجھے لگا وہ جا چکی ہے۔ پہلی بار ہوا تھا میں نے کسی چیز کی چاہ کی تھی اور وہ میرے ہاتھوں سے نکل گئی۔ چاہ؟ میں خود اپنی سوچ پر حیران تھا۔ میں بے دلی سے دادو کے روم کی طرف بڑھا، لیکن دروازہ کھولتے ہی جہاں میرے منہ سے دادو ڈارلنگ نکلا، وہیں حجاب تاثیر کا ہاتھ میری آواز سن کر لرز اٹھا۔ میں اسے دیکھ کر ابھی ٹھیک سے حیران بھی نہ ہوا تھا کہ اس نے جلدی سے نقاب لگا لیا۔ میں ابھی خود کو سنبھالتا دادو کے پاس آیا۔ مہوش اور جویریہ کی موجودگی لمحے میں میرے دماغ نے محسوس کی، لیکن دادو کے پاس جاتے یہ کوشش پوری کی کہ میرا بازو اس سے مس ہو سکے، لیکن مجھے کیا پتا تھا میری چھوٹی سی حرکتیں میرے لیے ہی آزمائش بن جائیں گی۔ وہ جلدی روم سے نکل گئی۔ دادو کی ناراضگی کا علم ہونے کے باوجود میری نظروں نے دور تک اس کا تعاقب کیا۔ دادو تو یہیں تھی، مان جائیں گی، لیکن پھر وہ دیکھے نہ دیکھے۔ میرے آنے کی خوشی میں دادو، میں اور مہوش پوری رات باتیں کرتے رہے، اور اسی وجہ سے مہوش اگلے دن یونیورسٹی نہیں جا سکی۔ موم ڈیڈ مجھے دیکھ کر حیران رہ گئے۔ میں ان سے ملے بغیر روم میں چلا گیا۔ صبح کے 5 بجے تھے اور یہ میاں بیوی اب آ رہے تھے۔ غصے میں مٹھیاں بھینجے میں باتھ لے کر سو گیا۔ اگلے دن مہک صبح صبح گھر آ ٹپکی۔ ناشتہ کرتے وقت اسے گھر میں آتا دیکھ میرا سخت موڈ آف ہو چکا تھا۔ میں جان گیا تھا یہ ڈیڈ کا ہی کام ہوگا۔ وہ زبردستی ناشتے کے بعد مجھے اپنے ساتھ لے گئی۔ مجھے خود سے چپکنے والی لڑکیوں سے کوفت ہوتی ہے، یہی وجہ ہے میں مہک کو خود سے دور رکھتا ہوں، لیکن اسے خود مردوں کی باہوں میں جھولنے کی عادت ہے اور مجھے ایسی لڑکیوں سے نفرت ہے۔ مہک، ابریش، ارسلان سب میرے یونی فیلوز سے واقف تھے۔ اس دن مہک نے جلد بازی میں دانش سے شرط لگائی۔ بعد میں مجھے ایک دوست سے پتہ لگا دانش نے مہک کو پرپوز کیا تھا، اور مہک کو یہ بات غصہ دلا گئی کہ ایک مڈل کلاس لڑکے نے اسے شادی کے خواب دیکھے بھی کیسے۔ مجھے افسوس نہیں تھا کہ میں جیت گیا۔ میرے خیال سے دانش مہک کو ڈیزرو نہیں کرتا اور اس سے بہتر لڑکی ڈیزرو کرتا ہے۔ مہک اس کے لائق نہیں تھی، وہ کسی کے جذبات کی قدر نہیں کرتی، لیکن اس دن دانش کی باتیں مجھے دل پر لگی تھی۔ آخر کھیل ہار کر کون خوش ہو سکتا ہے؟ اس نے کہا تھا زندگی کے کھیل عجیب ہیں، کبھی بھی پاسا پلٹ سکتا، اور واقعی قسمت نے ایک کھیل کھیلا تھا جس میں بری طرح ہار گیا۔ مہک کی عادت تھی چپکنے کی۔ میں اسے جتنی دور جانے کی کوشش کرتا وہ اتنے ہی میرے قریب آتی۔ یہی وجہ تھی میں نے اسے ڈانٹ دیا، لیکن پھر اس کے کہنے پر میں نے اس دن اسے ڈیفینس سینٹرل لائبریری لے آیا، جہاں میری ملاقات حجاب تاثیر سے ہوئی۔ میں نے سنا تھا عورت اپنی طرف اٹھنے والی ہر نگاہ پہچان لیتی ہے، اور اس کا چہرہ دیکھ مجھے اس دن یقین ہو چلا تھا۔ وہ میری ان نظروں کا مفہوم جان چکی ہیں، میں بس اسے تنگ کر رہا تھا۔ اتنا سنبھالتی ہوں خود کو، پھر بھی گر گئی، کیا فائدہ ایسی حفاظت کا جب مقابل کی نظر زیر کرنے کا فن جانتی ہو۔ وہ میرے جملے سے اس قدر خوفزدہ ہو گئی کہ اپنی جگہ سے ہل تک نہ پائی، نہ میری موجودگی سے ہوش میں لا سکی، نہ میرا لمس۔ لیکن اپنی دوست کی آواز سنتے ہی وہ تیزی سے باہر نکل گئی، نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے پیچھے گیا۔ مہک وہیں ابھی تک بک ڈھونڈ رہی تھی۔ اس بیوقوف لڑکی کے ساتھ کون سر کھپاتا جو خود کو میری نظروں میں برتر دکھانے کے لیے سافٹ ویئر انجینئرنگ میں ہو کر بکس الیکٹریکل انجینئرنگ کے پورشن میں ڈھونڈ رہی ہے۔ جویریہ، تم نے دیکھا وہ گھٹیا شخص، وہ گندا ناپاک انسان، اس نے مجھے چھوا، اس نے مجھے بھی ناپاک کر دیا۔ اس کی ہمت کیسے ہوئی مجھے ہاتھ لگانے کی؟ حجاب کے الفاظ نے جہاں میرے اندر کے حیوان کو جگایا، وہیں اس کی حرکت نے مجھے زندگی بھر کا اعتبار دے دیا۔ وہ بار بار اپنا ہاتھ بری طرح رگڑ رہی تھی، جیسے کسی ناپاک شے کو ہاتھ لگا لیا ہو۔ میری حرکت کی انتہا نہ تھی۔ اس قدر پاگل لڑکی میں نے آج تک نہیں دیکھی، لیکن اس وقت مجھے اس کی حرکت سے زیادہ اس کے لفظوں نے جھنجھوڑ ڈالا۔ میں ناپاک؟ مجھے اپنے وجود سے گھن آنے لگی۔ آنکھیں بند کی تو موم کی وہ ہنسی آنکھوں کے سامنے لہرا اٹھی کہ آواز سے وہ دروازہ بند ہوا، جس کے بعد میری آنکھ ہمیشہ کے لیے کھل گئی۔ لیکن آج تک وہ ابراز مجھے نہیں ملا جو اہم تھا، خاص تھا۔ میں نے بے اختیار اپنا ہاتھ ناک کے قریب کیا۔ میں اس بدبو کو محسوس کرنا چاہتا تھا جس نے حجاب تاثیر کو رلایا، لیکن میرے ہاتھ میں وہ بدبو نہیں تھی، یا تھی لیکن میں محسوس نہ کر سکا، کیونکہ میں ہوں تو ناپاک اور وہ پاک۔ بار بار اس کے لفظ میرے ذہن میں گونج رہے تھے۔ وہ تو چلی گئی، لیکن پیچھے اپنا عکس میرے ذہن میں چھوڑ گئی، جس کا اثر یہ ہوا سارا غصہ میں نے مہک پر نکالا۔ جواب میں مہک نے بھی مجھے سنایا، پر اس کے لفظوں نے بھی مجھے اس قدر نہیں جھنجھوڑا جتنا حجاب تاثیر کے لفظوں نے جھنجھوڑا۔ میں مہک کو چھوڑ کر گھر پہنچا۔ گھر میں موم اور دادو میرے لیے لڑکیاں ڈھونڈنے کی تیاری میں تھیں۔ میں انہیں کیسے بتاتا، مجھے عورت کا وجود تک اپنے پاس برداشت نہیں۔ میں ان کے قریب جانے کی کوشش بھی کروں تو دل روتا ہے، چیخ کر کہتا ہے آخر ہو نا حیات عالم کی اولاد، بھلا ان سے منفرد کیسے ہو سکتے ہو؟
पहली बार जब किसी औरत के करीब जाना चाहा तब हिजाब तासीर रुकावट बन गई। उसके बाद से न जाने क्यों मैं उनके पास जा नहीं पाता। महक और अब्रिश बहुत बार मुझे करीब आईं, लेकिन इनके करीब आता दिल खींच पड़ता। मोम की वो हंसी आंखों के सामने लहराती है और तब मुझे हर औरत से नफरत हो जाती जो खुद से मेरे करीब आती। लेकिन हिजाब तासीर वो पहली लड़की थी जिसने मेरे वजूद की नफ़ी करके ज़िद दिलाई, और इस ज़िद का नतीजा था मैंने शादी के लिए हाँ कर दी। मोम की बदअक़लत मुझे गुस्सा दिला गई। उन्हें अपनी जैसी लड़की चाहिए थी, एक शो पीस जो इस महल को और शानदार बनाए। लानत हो ऐसे मर्द पर जो बीवी की नुमाइश कराता फिरता है। मेरा दिल चाहा था अपने दिल की सारी भड़ास निकाल दूं, लेकिन महविश और दादों की वजह से खुद पर काबू पा लिया। मेरा काम बस मेरी एक धमकी से बन चुका था, फिर बहस क्यों करता। अब बस इंतज़ार था हिजाब तासीर के जवाब का। मेरे दिल में ख्याल आया था शायद हिजाब ने जानबूझकर मुझे मुतासिर करने के लिए यह हरकत की, लेकिन ये भी सच था, उसे नहीं पता था मैंने उसका अमल हाथ धोना देखा था, उसके अल्फाज सुने थे। मेरी मौजूदगी का उसे इल्म तक ना था। आज तक ज़िंदगी में खुद को पेश करने वाली लड़कियों से पाला पड़ा था। कभी कभी लगता है हिजाब भी उनमें से है जो मुझे अपनी इन हरकतों से मुतासिर करती है, लेकिन नहीं, दिल ये बात नहीं मानता था। मुझे लगा था मुझ जैसे अमीर बंदे को हिजाब तासीर तो क्या कि महलों की शहजादी तक रद्द नहीं कर सकती, इनकार नहीं कर सकती, लेकिन इनकार हुआ था। इज़्ज़त अफजाई तक की थी मेरी दादों की, मेरी बहन की। वो पूरा दिन मैं सुलगता रहा, एक आग से जल रही थी मेरे अंदर। और उस दिन भी क्लब जाकर मैंने शराब का सहारा लिया, लेकिन उस दिन वो शराब भी मुझे धक्का दे गई। और फिर सैम के अल्फाज। मैं लाख अपने डैड से नफरत करता, उनके सामने उन्हें बुरा भला कहता, लेकिन किसी और के मुंह से अपने डैड के लिए लफ्ज़ तक बर्दाश्त नहीं करता। उसने गलत वक्त पर गलत बात की जिसकी सज़ाओं से मेरा गुस्सा दिला गया। मैं वहाँ से चला आया। मुझे सैम की फ़िक्र नहीं थी। मैं जानता हूँ वेटर अंकल को कॉल करके बता देगा, क्योंकि सैम भी उसी दोज़ख से ताल्लुक़ रखता है जहाँ मैं पैदा हुआ था। रात भर मेरा वजूद किसी अंगारे की मानंद झुलसता रहा। पूरी रात मैं ड्रिंक करता रहा, जिसकी वजह से सुबह देर से आँख खुली थी। नींद से बेदार होने की वजह भी फ़ोन कॉल थी। सर रियाज ने मुझे यूनिवर्सिटी बुलाया था, मेरे साथ मेरे कुछ यूनी फेलोज़ को भी उन्होंने बुलाया था। आज वो कनाडा जा रहे थे, हमेशा के लिए। यही वजह थी आखिरी बार वो हम सबसे मिलना चाहते थे। मैं बेदिली से तैयार होकर नीचे चला आया। अभी कार में बैठा ही था कि महविश की कॉल आ गई। राजी मुझे यूनी से पिक कर लो, ड्राइवर घर पर नहीं, दादों को उनकी किसी दोस्त के यहाँ छोड़ने गया है, और मेरा कोई लेक्चर भी नहीं, मैं बहुत बोर हो रही हूँ। ओके। मुझे यकीन था महविश हिजाब से अलग हो चुकी है, वो मेरे मामले में बहुत पोसेसिव है। एक बार भी मेरी सोचों का मरकज़ वो बनी। दांत भींचते मैं ड्राइविंग करता रहा। लग रहा था अभी गुस्से की शिद्दत से मेरा दिमाग फटने लगेगा। मुझे समझ नहीं आता क्यों उसे इतना सोचता हूँ, तंग करता हूँ। उसे सोचने में भी उस जगह चला आया जहाँ उसका चलता फिरता वजूद था। कार से निकलकर महविश की तलाश में कैफेटेरिया की जानिब चला आया, लेकिन वहाँ हिजाब तासीर को हंसता मुस्कुराता समोसा खाता देख मेरा खून गर्म हो गया। लम्हों में उसके सर पर जा पहुँचा और अपने लफ्ज़ों से उसे उसकी औकात याद दिला दी। मैं उसे मुस्कुराता देख इस कदर पागल हो चुका था कि लफ्ज़ों के तीर कब उसके बाप का रुख कर गए मुझे अंदाज़ा नहीं हुआ। लेकिन उसके बाद हिजाब तासीर के लफ्ज़ों ने मेरा वजूद मिटा दिया। मैं जो ख़ास था उसकी नज़रों में गंदगी का एक ढेर था। उसकी रिजेक्शन ने मुझे इतनी तकलीफ़ नहीं दी क्योंकि मुझे तकलीफ़ दादी के इंसल्ट से हुई थी। रिजेक्शन तो हिजाब तासीर के लफ्ज़ों ने मुझे आज बताई, मुझे मेरी औकात याद दिलाई कि उसकी उंगली बराबर भी नहीं हूँ। वो पाक है, मैं नापाक। वो फरिश्ता है तो मैं शैतान। वो जो इस कदर गिरा चुकी थी कि मैं मुझसे नज़रें उठाने तक की हिम्मत नहीं थी। वहाँ सब लोगों की नज़रें मुझ पर थीं और मैं शर्मिंदगी के बायस सर ना उठा सका। शर्मिंदगी मुझे अपने लफ्ज़ों में नहीं बल्कि उसके लफ्ज़ों में हो रही थी, क्योंकि वो सच था, कड़वा सच। लेकिन इस सच में हिजाब तासीर का गरूर भी झलक रहा था, और इसी गरूर ने मुझे मजबूर किया शैतान बनने पर। मैं दोगला, मुनाफिक, गुनहगार बकौल उसके। फिर दोबारा गुनाह करने में शर्म कैसी। मेरी नज़रें जीत की खुशी में उठी और अगले ही लम्हे मैंने उसे बेनकाब कर दिया। कैफेटेरिया में फ्रंट चेयर पर बैठी थी, उसका चेहरा मेरी तरफ था। सबने उसे बेनकाब होता देखा, लेकिन किसी ने उसे बेनकाब नहीं देखा। मैं अभी उसका चेहरा हिफ्ज़ भी न कर पाया था कि उसके पड़ने वाले थप्पड़ ने मुझे वहशी दरिंदा बना दिया और मैं इज्जत का दावेदार लुटेरा बन बैठा। उस थप्पड़ ने मेरे सब्र का पैमाना लबरेज कर दिया। मैं पागल हो गया था। वहाँ से निकलते ही डैड के मैनेजर को कॉल करके उसे अगवा करने का कहा, क्योंकि मैं इसका गरूर मिट्टी में मिलाना चाहता था। इज्जत का गरूर, नेकी का गरूर, उस इज्जतदार ख़ानदान को बेइज्जत करना चाहता था। उसके लफ्ज़ों ने मुझे गाल किया, उसकी ज़ुबान ने मुझे काफिर कहा। मैं उसे उसी की ज़ुबान में दिए ज़ख्म लुटा रहा था, उसी के लफ्ज़ों से उसे मात दे रहा था, उसका इस्तेमाल करके उसे रुसवा करना चाहता था।
لیکن کہتے ہیں نا، دعا بس دعا، کیا کر جائے پتہ نہیں چلتا، انسان بس اس کی قدرت کے کرشمے دیکھتا رہ جاتا ہے، اور دعا سے ہوا وہ معجزہ انسان کو موت کے منہ سے زندہ لے آتا ہے۔ نہ جانے کیوں میرے حق میں دعائیں کرتا ہے، میں ڈوبتا بھی ہوں تو سمندر اچھال دیتا ہے۔ ماں باپ کی دعائیں تھی کہ عزیزوں کی میں نہیں جانتا، لیکن جب بے نقاب کرنا چاہا نہیں ہوئی، بے عزت کرنا چاہا نہیں ہوئی۔ کیا اس کا نقاب کرنا خدا کو پسند تھا؟ کیا وہ بہت نیک تھی، یا اس کا جسم ڈھانپنا اسے ہر کسی سے محفوظ رکھتا ہے؟